رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کا سلسلہ جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔ سورہ مزمل کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا ذکر کیا ہے، اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا، اور سب سے قطع تعلق کر کے اسی کی طرف متوجہ رہو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو 3 عنوانات ملتے ہیں: شریعت، تاریخ اور معاد۔ قرآن پاک میں تیسرا حصہ معاد ہے۔ معاد سے مراد ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا، اور اس دنیا میں مختصر سی زندگی گزارنے کے بعد وہ کہاں چلا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد حشر نشر ہونا، دوبارہ پیدا ہونا، پیدا ہونے کے بعد حساب کتاب ہونا، تعمیری عمل اور تخریبی عمل کی جزیات کا فیصلہ سننے کے بعد اس کا جنت میں جانا یا دوزخ میں رہنا، یہ سب معاد ہے۔ معاد یعنی غیب۔ عظیم روحانی سائنسدان حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، موجودہ سائنس تلاش اور جستجو کے راستے پر چل کر اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پوری کائنات ایک ہی قوت کا مظاہرہ ہے۔ یہ انکشاف نیا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1420 سال پہلے اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ کائنات کے تمام مظاہر کو ایک ہی ہستی کنٹرول کرتی ہے۔ قرآن اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ اس آیت کی وضاحت معروف روحانی اسکالر حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی اپنی کتاب احسان و تصوف میں کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت پر تفکر کے نتیجے میں انکشاف ہوتا ہے کہ روشنی بھی ایک وجود ہے۔ ہر تخلیق نور اور روشنی سے زندہ ہے۔ نور اور روشنی ذخیرہ ہونے کے لیے ہر مخلوق میں ایسے روشن نقطے مراکز ہیں جو نور اور روشنی کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ روحانیت یا تصوف میں ان روشن نقطوں کو لطائف کہا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں توانائی کے مراکز ہر جگہ موجود نہیں ہیں، لیکن توانائی سر سے پیر تک دوڑ کرتی رہتی ہے اور جسم سے خارج ہوتی رہتی ہے۔ جس طرح کسی کہکشاں کے نظام میں ستارے روشنی خارج کرتے ہیں، اسی طرح انسانی جسم سے بھی روشنی خارج ہوتی رہتی ہے۔ ظاہری جسم کی طرح انسان کے اوپر روشنیوں کا بنا ہوا ایک جسم اور ہے۔ اس جسم کو جسم مثالی کہا جاتا ہے۔ جسم مثالی ان بنیادی لہروں یا بنیادی شعاؤں کا نام ہے جو انسانی زندگی کی اس مادی دنیا میں ابتدا کرتی ہے۔ جسم مثالی یا روشنیوں کا بنا ہوا جسم مادی وجود کے ساتھ تقریباً چپکا ہوا ہے۔ جسم مثالی یا روشنیوں کے بنے ہوئے جسم کے اندر 6 لطائف کام کرتے ہیں: 1 لطیفہ اخفا، 2 لطیفہ خفی، 3 لطیفہ سری، 4 لطیفہ روحی، 5 لطیفہ قلبی، 6 لطیفہ نفسی۔ ان لطائف کی وضاحت عظیمی صاحب اپنی کتاب شرح لوح قلم میں کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں: پہلا لطیفہ، جس کو اخفا کا نام دیا گیا ہے، ہر انسان کے اندر نقطہ واحدہ ہے، یعنی وہ نقطہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، جس میں اللہ بستا ہے۔ اس نقطے کے اوپر براہ راست اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کے اندر داخل ہو جانے سے انسان کائنات کے اندر جاری و ساری نظام میں داخل ہو جاتا ہے اور کائنات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد اللہ کا یہ ارشاد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمانوں میں، زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب مسخر کر دیا ہے۔ لطیفہ اخفا کا مقام سر کے درمیان ہے۔ لطیفہ اخفا کا رنگ بنفشی ہے۔ لطیفہ اخفا میں علم الہی کی تجلی، اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں اور اسرار و رموز کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ دوسرے لطیفے کو خفی کہتے ہیں۔ اس کا رنگ نیلا ہے۔ لطیفہ خفی کا مقام دونوں ابروؤں کے درمیان پیشانی پر ہے۔
لطیفہ اخفا کو لطیفہ خفی کی روشنی میں پڑھا جا سکتا ہے۔ لطیفہ اخفا لطیفہ خفی کے دائرے کو روح اعظم، نور مطلق، نسمہ مطلق یا ثابتہ کہتے ہیں۔ تیسرے لطیفے کو لطیفہ سری کہتے ہیں۔ اس کا مقام سینے کے دائیں طرف ہوتا ہے۔ لطیفہ سری کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ لطیفہ سری میں فرد کے متعلق احکامات لوح محفوظ کے تمثلات کی شکل میں محفوظ ہوتے ہیں۔ لطیفہ سری کے متحرک ہونے پر بندے کی نظر عالم مثال پر پڑتی ہے، جس کو چوتھے لطیفہ روحی میں پڑھا جا سکتا ہے۔ لطیفہ روحی کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ لطیفہ روحی سے متعارف بندے کو عالم اعراف کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ لوح محفوظ کے اوپر نوئی ریکارڈ لطیفہ روحی کی روشنی میں پڑھا جا سکتا ہے۔ لطیفہ سری لطیفہ روحی کے دائرے کو روح انسانی یا نسمہ مفرد عین کہتے ہیں۔ پانچواں لطیفہ لطیفہ قلبی ہوتا ہے۔ اس لطیفے کا مقام دل ہے۔ لطیفہ قلبی کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ لطیفہ قلبی میں انسان اپنے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ لطیفہ قلبی متحرک ہونے سے انسان جنات سے متعارف ہو جاتا ہے۔ چھٹا لطیفہ لطیفہ نفسی ہوتا ہے۔ اس کا مقام ناف سے ذرا نیچے ہوتا ہے۔ لطیفہ نفسی کی روشنی میں لطیفہ قلبی میں انسان اپنے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ لطیفہ نفسی لطیفہ قلبی کے دائرے کو روح حیوانی یا نسمہ مرکب یا جویہ کہتے ہیں۔